انگوٹھے چومنے نہیں چاہیے. مثلا اب آپ استنجا کر رہے ہیں, وہاں تو حرام ہے, باتھ روم میں ہے, اذان ہو رہی ہے, پہلی بات اذان کا ہمیں احترام کر رہے ہیں, تھوڑا انتظار کر لینا چاہیے. لیکن یہ بھی یاد رہے بعض دفعہ بندہ اتنا بیمار بھی ہوتا ہے, اتنی بیماریاں بہت ساری ہے, سلسلہ بول بیماری ہے پیشاب کی, وہ انتظار نہیں کر سکتا, پھر اس کے لیے اجازت ہے, وہ واش روم میں جا سکتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بندہ جی فلاں بندہ جو اذان ہو رہی تھی اس واش روم میں دوڑتے دوڑتے چلا گیا, ہو سکتا ہے اس کی مجبوری ہو, دوڑتے دوڑتے جانا تھا, انسان پیشاب کو روک نہیں سکتا. گزر سکتا ہے, میرے پاس بچہ ہے کہتا ہے جی دم کرانا ہے, میں نے کہا دم اس لیے پیشاب کی تکلیف تھی تو میں نام نہیں لینا چاہتا, ہو سکتا ہے یہاں بھی ہو. میں نے کہا یہی مسئلہ ہے نا, بچے بھی آپ سن رہے ہیں, بڑے بھی سن رہے ہیں. میں نے کہا ہمارے اندر یہ غلطیاں ہیں, ہمیں پیشاب آتا ہے تو ہم پیشاب کو روک لیتے ہیں. یہ ایک طبی اعتبار سے بھی پیشاب کو روکنے سے انسان کے مثانے کمزور ہو جاتے ہیں. جب مثانے کمزور ہو جائیں گے تو آپ کو بار بار پیشاب آ جائے گا, پھر آپ کی جو ہے بچپن میں جوانی میں آپ کو پیشاب اتنا تنگ کرے گا, بار بار آپ کو پیشاب آئے گا, سلسلہ بول. اس لیے پیشاب کو کبھی نہیں روکنا چاہیے. جب بھی پیشاب آئے, اذان بھی ہو رہی ہو تو پیشاب کرو, جان کو بچانا, اپنی صحت کا خیال کرنا یہ بھی ضروری ہے. بعض دفعہ یہ مجبوری کے طور پر یہ کام کرنے پڑتے ہیں, لیکن یہ یاد ہے کہ جان, یہ میں بتا رہا ہوں, جان بوجھ کر پیشاب زور نہیں آیا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ انتظار کر سکتے ہیں, تو اذان جب ہو جائے تو پھر واش روم میں جاؤ, پھر جا کر جو ہے استنجا کرو. اب اذان کا جواب دو اور پھر استنجا کرنے کے لیے جاؤ. لیکن بعض دفعہ مجبوری ہوتی ہے, پھر مثلا استنجا خانے میں چلے جاؤ تو اذان ہو رہی ہے, تو پھر اذان کا جواب دینا نہیں شروع کر دو, استنجا خانے میں انگوٹھے نہیں چومنے شروع کر دو.